سب کا ہے، اللہ سب کا ہے تو سبھی کا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اللہ تو سب کے، نبی سب کے ہیں، اصحابہ سب کے لیے ہیں، اہل بیت سب کے لیے ہیں، اولیاء کرام سب کے لیے ہیں، علیہ السلام علیہ الرضوان سب کے لیے۔ لیکن جب ایک ہی کی بات کی جائے گی پھر وہ غور بھی تو کرے گا، مجھے کہا جا رہا بات تو میری ہو رہی ہے، مجھے مخاطب کیا جا رہا اور بھی تو بات نہیں کی جا رہی۔ یاد رکھو جب تک مکان کا سنبھالنا یا روٹیوں کا سنبھالنا سب کے دل میں ہوگا کوئی چیز نہ سنبھل پائے گی، کیوں؟ سب ہے، یہ سوچے گا میں نہیں کرتا کوئی بات نہیں وہ کر لے گا، وہ سوچے گا میں نہیں کرتا وہ اگلا کر دے گا، وہ سوچے گا وہ نہیں کرتا اگلا کر دے گا، نتیجہ کیا نہیں کرنا کسی نے بھی نہیں۔ تو اللہ سب کے ہیں، عمل کس نے کیا، مانا کس نے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کس نے کیا، اس کی طاقت کو کس نے تسلیم، وہ سب کا اللہ ہے، سب کا اللہ وارث ہے۔ جب پھنس جاتا ہے پھر یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، پھر کیا کہتا ہے میرے اللہ رحم فرما، مولوی صاحب میں مسیحتی آیا دعا کر دے میرے واسطے، اللہ رحم کر دے۔ اب اکیلا پھنسا ہوا نا، ہسپتال والوں کی بات نہیں کرتا، لاہور میں اور بھی بہت سے ہسپتال ہیں ان کی بات نہیں کرتا، اور بھی بہت مریض ہیں ان کی بات نہیں کرتا، لیٹے ہوئے اور بھی بہت ہیں چار پائیوں پر، کسی کی بات نہیں کر، اپنی کر۔ مولوی جی میرے واسطے دعا تو کر دیں میں بڑا بیمار ہوں، اور کہتا اگلی بات کہ میرا اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ کیا کہتا ہے؟ بولے مسئلہ سمجھاتا ہوں، کیا کہتا ہے میرا اللہ مجھ پر رحم، میرا اللہ، پہلے کیوں نہ کہا میرا اللہ، اب تو پھنسا کہتا میرا اللہ۔ یہاں پروردگار نے یوں ہی مخاطب کیا تیرا اللہ۔ اب غور کریں مزید سمجھ میں آئے گا، قرآن نے کہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب انسان پر انعامات برستے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پھر پیٹھ پھیر کر چلتا ہے، میں تو ایسے ہی تھا، میرے پاس تو ایسے ہی تھا، میں تو ایسے مال دولت کا مالک تھا، میری گاڑیاں میری کوٹھیاں ایسے ہی تھی، میں ایسے ہی تھا پہلے سے، باپ دادے سے ایسے ہی چلا آ رہا تھا، ہمارا خاندانی ورثہ ایسے ہی ہے، ہم چودھری ہیں، راٹھ ہیں، ساٹھ ہیں، سیٹھ ہیں۔ اور جب نیچے آ جاتا ہے اللہ کی پکڑ اس پر آ جاتی، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب بیماری مصیبت کوئی اس کو پکڑ لیتی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب کوئی شر مس کر جاتا ہے، چپٹ جاتا ہے، چپٹنا ہے، مس کے معنی ہوتے کہ ایسا چپٹے پھر اترنے کا نام نہ لے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر تو میرے بندے کو دے، پھر اس کی دعائیں دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، رات دن صبح شام ایک لمحہ اس کو چین نہیں۔ اور پہلے کیا تھا؟ اس کے کرتوت بگانا، اس کے اعمال بگانا، اس کے اخلاقات برے، اب کیا ہوگا؟ اب مصیبت میں پڑا، کہتے یا اللہ تیرے سوا میرا اب کوئی نہیں رہا۔ کب؟ جب پھنس گیا پھر کیسا؟ تو پروردگار نے یہاں سمجھایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اللہ کے بارے میں؟ تیرے رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کیوں اپنے رب کو چھوڑ بیٹھا؟ تیرا ربط کیوں کمزور ہے اللہ سے؟ تیرا تعلق کیوں کمزور ہے؟ اور پھر ارشاد کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا ما غرک کے ساتھ فرمایا بربک، تیرا اللہ نہیں فرمایا، ربی کا فرمایا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور ایسا پالنے والا جو حد کمال کو پہنچانے والا ہو، بے شک، سبحان اللہ۔ ربی کا، تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے نا۔
چونکہ سامنے اہل عرب ہوتے تھے اس لیے ان کو بات بڑی جلدی سمجھ میں آتی تھی. تو خطاب کیا فرما؟ تیرا رب، تیری غفلت، تیرا دھوکہ، تیرا رب. کیسا رب؟ الکریم، جو بڑا ہی کرم والا. تیرا رخ ادھر سے مڑ گیا، تم کہاں سے بھٹکا کہاں جا رہا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی. دوسرا رخ اختیار کیا، الذی، جس نے خلقک، پیدا کیا تجھے. اوروں کی بات نہیں کی، جس نے پیدا کیا تجھے، جس نے پیدا کیا تجھے. کیونکہ پیچھے سے بات ایک ہی کی چلی جا رہی، آگے پھر بات ایک ہی کی شروع ہو. الذی خلقک، الذی، جس نے خلقک، پیدا کیا ہے تجھ کو. فسواک، درست کر کر کے تجھے. سورۃ مومنون میں اس کی کچھ تفصیل ہے، پہلے رکوع میں، جس کے جی چاہے وہاں پڑھ لے. پہلے کیا تھا، پھر کیا تھا، پھر کیا تھا، پھر کیا تھا، کن مدارج سے یہ گزرا ہے، کن احوال سے انسان گزرا ہے. وہاں اس کا کیا اختیار تھا؟ تو پروردگار فرما رہے ہیں فسواک فعدلک، پھر تجھے ہم نے درست کیا، اور درست کرنے کے بعد فعدلک، بنایا تجھے جیسا مناسب سمجھا. سبحان اللہ. بنایا جیسا مناسب سمجھا. کسی نے کی تھی سفارش کہ پیر کا ناک ایسا ہو، کسی نے کی تھی سفارش کہ اس کا سر ایسا ہو، اس کی پیشانی ایسی ہو، اس کی آنکھیں ایسی ہو، اس کے ہونٹ ایسے ہو، اس کا قد و قامت ایسا ہو، اس کے ہاتھ ایسے ہو، اس کا سینہ ایسا ہو، اس کی ابرو ایسی ہو. کسی نے کوئی سفارش نہیں کی، کوئی نہیں گیا وہاں سفارش کرنے کو. تو پھر کس نے بنا دیا؟ یا ہر جوڑ کو اپنی جگہ پر رکھا، کس نے رکھا؟ اگر اللہ چاہتے، چاہا نہیں اس نے، اگر چاہتے ناک پیشانی پر ہوتا پھر ہم کیا کر لیتے؟ جی، ناک اور آنکھیں اکٹھی ہو جاتی پھر ہم کیا کر لیتے؟ جو عجیب الخلقت بچے پیدا ہوتے ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف پیدا ہوتے ہیں. کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کوئی مقدمہ دائر کروا دیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کہتے اللہ کی مرضی. بچے معذور پیدا ہو جاتے، ماں باپ ساری عمر سکتے یا اللہ بس معاف فرما، لیکن اس کو چاٹتے چومتے بھی ہیں، اٹھاتے بھی ہیں، کھلاتے پلاتے بھی ہیں، یہ بھی نہیں دھکا دے دیتے، یہ بھی پتہ معذور ہے. تو یہ کس کی طاقت تھی؟ کس نے بنا دیا انسان کو جیسا چاہا؟ اور ہم نے فعدلک، اور ہم نے تجھے ایسا بنایا، ایسا بنایا، جہاں کی چیز تھی ہم نے وہی رکھ دی. یوں کہہ دو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو ایک سانچے میں ڈھال کر بنایا. تو اللہ تعالیٰ کی شان قدرت دیکھیے، فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما، جیسی بھی شکل و صورت میں، شاء چاہا، رکبک، جوڑ کر تیار کر دیا ہم نے تجھے. ایک بات کے 10 بیٹے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق، تھوڑا تھوڑا فرق، تھوڑا تھوڑا فرق. کس نے کیا یہ؟ کس کی قدرت سے ہوا یہ سارا کچھ؟ کون تھا؟
اگر سارے ایک ہی طرف کے ہوتے، ایک سے لڑائی ہوتی، سارے کو پٹائی ہوتی، جب باہر نکلتے تو نے مجھے مارا تھا، تو نے مجھے وہ کہتے، میں تو آئے نہیں باہر کرنے، تو مجھے اب مار کر دیا ہے۔ تو اللہ نے تھوڑا تھوڑا فرق رکھا، جو شرارت کرے اسی کی پٹائی ہو، دوسرے کو کوئی کچھ نہ کہے۔ اور شکلیں یکساں ہوتی، استاد پٹائی کرتا، تو نے سب بھی یاد نہیں کیا، کہتے سر میں تو پہلے سنا چکا، پہلے تو نے سنایا نہیں، ڈنڈے پر ڈنڈا برس رہا ہے، وہ بیچارہ معذور، جی میں سنا گیا ہوں، وہ دوسرے بھائی ہوگا جس نے نہیں سنا، پہلے تو ہی تھا، ڈنڈے سے بچایا کس نے؟ کوئی شرارت کر کے گھر میں چلا جاتا، ماں ٹھکائی کرتی، باپ پٹائی کرتا، تو بچایا کس نے؟ تھوڑا تھوڑا فرق رکھا، تھوڑا تھوڑا تاکہ یہ بھی پہچانا جائے، وہ بھی پہچانا، یا اللہ کی قدرت فی ای صورت ما شاء رکب، جیسی شکل و صورت میں چاہا، جیسا چاہا ویسا ہم نے بنا دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، کلا ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے تکذبون بالدین، تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو، کہ قیامت نہیں آئے گی، نہ وہاں جزا ہوگی نہ سزا ہوگی، نہ اچھائی کا بدلہ نہ برائی کا بدلہ۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ علیکم اِنَّ بے شک علیکم تم پر لحافظین نگران مقرر کر رکھے ہیں ہم نے، تم پر نگران مقرر ہیں، تمہارے پاس موجود ہیں، تمہاری ہر حرکت کو نقل کر رہے ہیں۔ اس مضمون کا باقی ماندہ حصہ انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی